کہ شادی کے تعلق سے ان کے چھوٹے بھائی کی شادی کے تعلق سے آج محفل میلاد ہے، تو میں نے سوچا آج شادی کیا چیز ہے، اسی پر کچھ باتیں ہو جائے۔ وقت بہت ہی مختصر ہے، میں چاہتا ہوں جو جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھے رہے، جو جس لک اور جس حیات میں ہے ویسے رہے، جس پوز میں ہے ویسے ہی بیٹھے رہے، کیونکہ آپ کا پوز بدلے گا یہاں وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے کہ شادی کیا چیز ہے، شادی کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور انہی کی نشانی میں سے مطلب اللہ کی نشانی میں سے کہ ہم نے تم سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تم سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس سے تم چین حاصل کرو، اس سے تم قرار حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیا۔ اللہ یہ شادی کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شادی بولے ذرا بولے، جس کی شادی ہو گئی وہ بھی بولے، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی بولے، جس کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی بولے، جس کے 2-3 دن میں بارات جانے والے ہیں وہ بھی بولے۔ شادی اللہ کی نشانیوں میں سے، کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سے میں نے تمہاری عورتوں تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اور حضور کی حدیث کے بعد حضور فرماتے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ بولے کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے منہ پھیرے، جو اس سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب میری امتی میں سے نہیں ہے۔ دو بات سمجھ میں آئی۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات شادی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ کیوں نشانیوں میں سے ہے؟ کہا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ یہاں تو سکون حاصل کرنے کی دور کے بعد آفس سے آؤ تو بیوی کا الگ فائر ہے، شوہر الگ مارکیٹ کر کے آفس گیا ہوا ہے، وہاں سے آنے کے بعد الگ لپڑ جھپڑ ہے، الگ پنچایت ہو رہی ہے، الگ ماں باپ کے سولو کروانے کے چکر میں۔ اللہ کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو۔ سکون کا مطلب کیا چیز ہے؟ صرف جسمانی ہی سکون نہیں ہے بلکہ روحانی بھی سکون، گھر میں بھی سکون، رشتہ داری میں بھی سکون، ساس بہو میں بھی سکون، میاں بیوی میں یہ سکون نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آپ کیوں نہیں سکون؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک سیٹی کم کرنا گیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، پیس حاصل کرو۔ لیکن سکون نہیں ہے، یہاں تو ہمیں ہمیشہ ہر سنڈے کیس سولو کرنے پڑتے ہیں میاں بیوی، چاہے خرچے کی کمی ہو جائے، چاہے کام کی کمی ہو جائے۔ بیوی کہتی ہے آپ کی بہن اچھی نہیں ہے، بیوی کہتی ہے آپ کی ماں اچھی نہیں ہے، یعنی گھر میں رشاکشی ہے، گھر میں کیا ہے؟ یہ فائٹ چل رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نکاح ایک سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرے، اس سے منہ پھیرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ آخر گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہم شادی حضور کی سنت کے مطابق نہیں کرتے، اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی نہیں جیتے۔ یہ تو بات ہے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کی آیت اپنی جگہ پر 100% صحیح ہے، اس پر کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، لیکن آخر سکون کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں بہت ساری ایسی بیویاں گزری ہیں، بہت سارے ایسے شوہر گزرے ہیں جس کی مثال نہیں ہے۔ جیسے آپ اس بات کو غور کریں، میں نے کہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کی مثال آپ نے آج کی بیوی اگر یا آج کا شوہر اگر اس طریقے سے ہو جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی بیویوں کی زندگی لے لیں آپ، آج بھی ایسی مثال ہے جسے ایک بیوی کو بھی ان کی مثال پیش کر کے اپنی زندگی میں سبق حاصل کرنے کی ہے۔ سر ایک بات بتائیں، ہر چیز ہم کرتے ہیں،
حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا مثال دیا جاتا ہے. اللہ نے انہیں آزمایا. ان کی اولادیں بے شمار کتابوں میں 100 اولاد تھی. بہت بڑے یہ امین انسان تھے. فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تیرا نبی اتنا مالدار ہے تو کیا اسی وقت یہ تیرا شکر ادا کرے گا یا پھر کیا ہے اس کے مال چھین جانے کے بعد بھی تیرا پیارا رہے گا اور فرما بردار رہے گا؟ تو اللہ نے کہا پیش کیا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا ایوب میری محبت میں بے مثال ہے. 100 اولاد اس کی انتقال ہوئی, جوان اولاد, پوری پراپرٹی اس کی ختم ہو گئی. یہاں تک کہ ان آزمائش کے طور پر اللہ نے اسے بیمار کر دیا اور ایسی بیماری کے گاؤں کے سماج والے نے اسے بائیکاٹ کر دیا, اسے گاؤں سے نکال دیا. اب یہیں پر ایک شوہر اور ایک بیوی کا کردار کا پتہ چلتا ہے. کہتے دوست وہ ہوتا ہے جو تکلیف کے کام آئے, جیب بھرا تو سب دوستی کرنے آتے ہیں نا. جس دن آپ خالی ہو جاؤ تو اس دن جو ساتھ میں ہے وہ آپ کا سچا اور پیارا ہے. جس دن زیرو پہ آپ اٹھ گئے اس دن اگر آپ کا کوئی ہاتھ پکڑا اور تھام کے کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ سچا پکا ہے. سارے کے سارے لوگ رشتہ دار نے ناطا توڑ دیا, اپنے کیا ہے سگے نے رشتہ توڑ دیا کہ نہیں یہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی. محلے والے بھی لگا دیے اللہ کے نبی کو, لیکن ایک وفادار بیوی جس نے ساتھ نہیں چھوڑا. اس نے کہا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے چاہے بیماری لگ جائے ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے. یہاں تک اسے لے گئے دور آبادی سے دور. دیکھیے میری ماں بہنیں اگر سنتے ہیں تو آپ اس بات کو ذرا غور کریں. آج ہماری بہنوں کی ناعلمی کی وجہ سے گھر میں بڑی رشاکشی چل رہی ہے. آج ہماری ماں کے لاعلمی کی وجہ سے, دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج گھر بھی ہمارا محفوظ اور کیا ہے گھر میں سکون اور قرار نہیں ہے. آج ہمارے بھائیوں کے, آج ہمارے بچے کی لاعلمی کی وجہ سے, دین نہ سمجھ کی وجہ سے آج ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہے کہ ایک تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بیوی کو لے کر کے الگ چلا گیا ہے یا کوئی ماں کو لے کر کے سائڈ ہو گیا ہے. کوئی پیار کیا تو بیوی سے اتنی پیار کیا کہ بہن کو چھوڑ دیا, ماں کو چھوڑ دیا, اور کوئی کسی نے ماں باپ سے اتنی محبت کیا کہ بیوی کو روزانہ مار رہا. یہ ہے ہم بیلنس اپنی زندگی کو نہیں کر پاتے. اگر کوئی ماں یہ کہتی ہے کہ بیوی چھوڑ دو تو اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی بیوی کہتی ہے کہ اپنی ماں بھائی بہن کو چھوڑ دو تو اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. ذرا دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا لوگوں نے کنار کر دیا, بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے رکھا. آج دیکھو بھائی سچی سی بات کرتا ہوں, اگر دین اس لیے کہا گیا تو حضور نے فرمایا انسان 3 وجہوں سے, انسان کیا ہے کچھ وجہوں سے شادی کرتا ہے. پہلا اس کا حسن دیکھتا ہے کہ شی از بیوٹیفل اور ناٹ, وہ بیوٹیفل ہے کہ نہیں ہے, خوبصورت ہے کہ نہیں ہے, اس کی ناک کیسی ہے, اس کی آنکھ کیسی ہے. پھر فرماتا ہے یا تو جمال ولی حسنها, اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے, ولی مالها, یا اس کے بینک بیلنس, اس کے باپ کے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے کہ کل کوئی کام اگر ہم کریں تو ہمارا سسر 1 لاکھ روپے کا دے گا کہ نہیں دے گا, چیک سے نہیں دے گا تو اس کی بیٹی کو ماریں گے دھاریں گے اور رکھیں گے نہیں, یہ مجبور کریں گے باپ کو, چاہے وہ کہیں سے لون اٹھا کر لائے یا پھر کیا مر جائے میرا سسرال والا, لیکن جب اس کی بیٹی کی گردن پر ہم تلوار رکھیں گے تو سسر کو قرضے پہ لے کر کے لون پہ لے کر کے 1 لاکھ دینا پڑا. یہ کہا کیوں ہے, یا تو اس کے مال دیکھتا ہے ولی حسبها ولی نسبها, یا تو انسان کیا ہے اس کے رشتہ دار دوست خاندان کا ہے کہ نہیں ہے, لاٹھی کتنے اس کے خاندان کا ہے, اس کے خاندان اگر ہم کسی سے لڑائی کریں گے بلا وجہ تو سارا سالہ 10-15 سالہ لڑنے کے لیے آئے گا کہ نہیں آئے گا, چور چار کر دے گا کہ نہیں مار کر کے کر دے گا. یہ کہتے ہیں. پھر کہتا ہے حضور فرماتے ہیں ولی دینہا, یا تو انسان دین دیکھ کر کے کیا ہے شادی کرتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں اگر ایک انسان جمال میں اچھا نہیں ہے, اس کے مال کو مت دیکھو, اس کے حسب نسب کو دیکھو. جس انسان کے اندر, جس عورت یا مرد کے, لڑکا یا لڑکی کے اندر دین ہے, دین کی سمجھ ہے, قرآن کی سمجھ ہے, حدیث کی سمجھ ہے, اللہ کے نبیوں کی زندگی کی سمجھ ہے, فاطمہ کے کردار کا سمجھ ہے, حضرت کیا ہے آسیہ کے کردار کا سمجھ ہے, حضرت زینب کی زندگی کے کردار کا سمجھ ہے. حضور فرماتے جس کے پاس دین ہو, اس کا حسن ہو یا نہ ہو, اس کا جمال ہو یا نہ ہو, اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو یا نہ ہو, وہ مالدار ہو یا نہ ہو, صرف دین
دیکھ کر کے شادی کرو، کیونکہ جب تم دین دیکھ کر کے شادی کرو گے، قرآن و حدیث والی دیکھ کر کے شادی کرو گے، فاطمہ کی سچی کنیز دیکھ کر کے شادی کرو گے، تم 100 روپیہ کمانے والے ہو گے، لیکن ایک پیسہ جگاڑ کر کے، ایک پیسہ جمع کر کے تیری بیوی تجھے مالدار کر دے گی، تیری بیوی تجھے امیر کر دے گی، تیری بیوی تیرے گھر میں چین پیدا کر دے گی، تیری بیوی تیری زندگی میں سکون پیدا کر دے گی۔ اور اتنا تو دور کی بات ہے، اگر تیرے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوگا، اگر کوئی اولاد ہوگی تو اولاد بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا، وہ فراڈ نہیں ہوگا، وہ جواری نہیں ہوگا، وہ شرابی نہیں ہوگا، وہ کبابی نہیں ہوگا، وہ نافرمان نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی بیٹی فاطمہ کی زندگی کا کردار والی ہوگی تو اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو بھی حضرت حسنین کریمین کی طرح پرورش کرنے کی کوشش کرے گا، حضرت زینب کی طرح زندگی دینے کی کوشش کرے گا۔ کیا کہا حضور نے؟ اس لیے ہم اپنی پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے ہیں، پوری امت مسلمہ کو کہ آپ اس کے مال دیکھ کر کے شادی مت کرو، اور اس کے بیک گراؤنڈ دیکھ کر کے شادی مت کرو، اس کے خوبصورتی دیکھ کر کے شادی مت کرو۔ اگر فقیر غریب بھی گھر کی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، سچ بولنے والی ہے، مکر و فریب والی نہیں ہے، دھوکہ دینے والی نہیں ہے، ادھر ادھر کرنے والی نہیں ہے، تو آپ مہر لگا دو۔ یقینا حضور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر تم فقیر رہو گے اللہ اپنی فضل سے تجھے مالدار کر دے گا۔ آپ نے دیکھا بیوی کیسے ہونی چاہیے، اسی کا ساتھ شوہر بھی ہونا چاہیے، شوہر بھی حضرت علی جیسا ہونا چاہیے۔ کیا کیا بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اس لیے خدمت کر رہی ہے۔ آج اگر پیسہ ختم تو بیوی ساتھ ختم، الا ماشاءاللہ، اگر تین والی ہے تو ختم، اگر خرچے کم کر دیا تو ماں باپ کی شکایت، اور اگر کوئی کرونک بیماری ہے، مطلب اگر آپ بھینکر ڈیزیز میں آپ چلے گئے تو آپ کو چھوڑ کر کے رفو چکر ہو جائے گا۔ میں نے ہسپتال میں مایا گنج میں کبھی کبھی وہاں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی جاتے رہتے ہیں یہ حال چال دیکھنے کے لیے۔ میں نے کیا ایک پیشنٹ کے سامنے میں گیا، دیکھا کہ ایک دم لاچار انسان لڑکا ہے، بس پڑا، اس کی کڈنی فیل ہے، اس کی لیور فیل ہے، سب فیل ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی ساتھ میں نہیں آیا؟ اس نے کہا کوئی نہیں آیا۔ کہا میری بیوی ہے لیکن وہ بھی ایک وقت آتی ہے اور 5 وقت کہیں کہیں غائب رہتی ہے، اکیلے ہوں، یہاں تک مجھے کوئی اٹھا کر کے بٹھانے والا نہیں۔ لیکن یہ بیوی ذرا دیکھیے، اس نے دوسرے کے گھر میں کام کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، دوسرے کے ایک دن اتنا اتنا ہوا کہ انہوں نے جب کھانے کو نہیں، انہوں نے اپنا بال کٹوا کر کے بیچ دیا اور کھانے کا سامان۔ آج ایسی بیوی اگر ہو گئی تو گھر کے آج سکون مل جائے گا، گھر میں چین ہی آ جائے گا، قرار یاد یہ کہاں ہوگا، یہ کیسے ملے گی؟ ہر انسان کیا ہے، ہر انسان اتنی اچھی بیوی کی تلاش ہے نا، ہر انسان، لیکن بیوی کیسے کیوں ملے، کیسے ملے گی؟ اتنی اچھی بیوی کردار والی سب کو چاہیے، اور جس کی ہو گئی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے، کیسے ملے گی؟ سب تلاش تو کرتے لیکن ملتا کہاں کسی کو ہے کہ وہ آسمان سے ٹپکے گا یا زمین سے اوپر اٹھے گا؟ نہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، خبیث کے لیے خبیثہ ہے، مطلب لڑکا اگر پرہیزگار ہے تو لڑکی پرہیزگار ملے گی، لڑکا اگر نمازی ہے تو لڑکی بھی نمازی ملے گی، لڑکا اگر سچ بولنے والا ہے تو لڑکی بھی سچ بولنے والی ہوگی، لڑکا اگر فرما بردار ہے تو لڑکی بھی فرما بردار ہوگی، لڑکا اگر شراب پینے والا نہیں ہے تو لڑکی بھی پاک پاس ملے گی، لڑکا اگر سچا اور اچھا نیک نیت والا ہے تو کیا ہے، لڑکی بھی نیک نیت والی ملے گی۔ اللہ نے کانسیپٹ دیا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، جھوٹ کے لیے جھوٹی، اور کیا مکار کے لیے مکارن، اور کیا فریب کے لیے فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے۔ آپ ذرا دیکھیں ہم کیسے ہیں، ہم کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے۔ اگر ہم نے گناہ کے سمندر میں روزانہ غوطہ لگاتے ہیں، روزانہ دوسرے کو دیکھتے ہیں، روزانہ کیا ہے برائی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کنیز فاطمہ ملے گی، نہیں، اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے آئین بنا دیا، اور پھر اللہ نے کہا الطیبات للطیبین
والطیبون للطیبات، جو پاکیزہ کردار والا ہے، جو اچھا کردار والا ہے، جو حسن سلوک والا ہے، جو ہر کمی کو برداشت کرنے والا ہے، جو ہر غلطی کو معاف کرنے والا ہے، جو گھر میں سکون چین لانے والا ہے، جو آفس کی جھنجھٹ گھر نہیں لانے والا ہے، آفس کی مار گھر نہیں لانے والا ہے، آپ پر بیوی کو ٹوک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، جب یہ حسن صفت والا انسان حضرت علی کی کردار والا لڑکا ہوگا تو حضرت فاطمہ کی کردار والی لڑکی. اب تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا النکاح میری سنت، نکاح میری سنت ہے. تو سنت جب نکاح ہے تو شادی سنت ہے، تو طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ شیطان کا ہونا چاہیے کہ رحمان کا ہونا چاہیے؟ ذرا بولیے نا. ختم کر دیں، ختم کر دیں. ارے سن لیں، آج ضرورت ہے اس بات کی. اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ چاہے شارٹ محفل ہو چاہے لانگ محفل ہو، سنا کرے کہ مولانا کیا بول رہے ہیں. اور میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے آپ اتنے قیمتی وقت دے رہے ہیں، آپ کو کچھ انپوٹ دیا جائے، آپ کچھ دیا جائے سیکھنے کے لیے آپ اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اور دور دراز سے اگر ہماری ماں بہنیں سن رہی ہے تو ہم بھی ان سے التماس کرنا چاہیے. آج کے دور میں کیا ہے، ہمیں بھی عورتوں کو بیٹھنے کے لیے انتظام کرنا چاہیے. عورتوں کو بیٹھائیں گھر میں. آپ مرد حضرات سن کے جاتے ہیں، عورتوں کو سننے کے لیے کچھ نہیں ملتا. یہی وجہ ہے سب سے پہلا قتل جو ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہوئی اس دنیا میں. سب سے پہلا مرڈر اپنے زمانے میں کرمنل زمانے بولتے مرڈر. حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. لیکن ہم یہ سنت کب رہے گی اور سکون کب ملے گا؟ جب شادی کو ہم سنت کے طریقے پہ کریں گے. شادی کو ہم سنت. آج بیٹا کہتا ہے، بیٹا اگر میری تقریر کو سن کر کے اگر مؤثر ہوتا ہے، ابھی صاحب بیٹا اگر جذبہ والا ہو گیا، ایمان والا شوق، بیٹا اگر کہتا ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے تو باپ اتنا کٹر بند، باپ کہتا ہم لیں گے، ہے نا؟ باپ کہتا ہم لیں گے. اور پھر یہ مجبور کر دیتا ہے ہمارے لڑکوں کو، کہتا اگر تم نہیں لوگے تو شادی کا پورا خرچہ کیا ہے لے کر. ہم والد صاحب سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کل پکڑ کیا ہے آپ کے بیٹے کی نہیں ہوتی، کل پکڑ سراسر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. شادی میں اگر لڑکا کہتا ہے کہ ہم ڈی جے نہیں لائیں گے، اس کا دوست کہتا ہے دوستی ختم، بس آج ہی رہے، آج کے بعد تو اب تو مجھ سے بات بھی نہیں کرنا کہ ڈی جے نہیں لاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. شادی اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے. یہ زندگی، یہ رشتہ، ہر رشتہ آ کر کے اس دنیا میں بنا ہے. ماں بنا انسان دنیا میں، باپ بنا دنیا میں، بھائی. لیکن شادی میاں بیوی کا پاک پوتر اور بندر یہ جنتی رشتہ ہے. اب ذرا دیکھیے، ہم کہتے ہیں حضور کی محبت پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا کہ اس وقت کیا لہو لعب والا یا ناچ گانے والا کوئی لے کر گئے؟ نہیں لے کر گئے. تو اگر کوئی دوست اپنے دوست کو اس بات کو مجبور کرتا ہے کہ تم اگر نہیں لاؤ گے تو دوستی ختم، میں ایسے دوست سے کہنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کو لات مارو، ایسی دوستی کو جوتا مارو، ایسی دوستی پر پیشاب کر دو. کیونکہ جو دین کے معاملے میں رون دے اور حضور کی سنت میں شیطان کا کام انکلوڈ کرنا چاہے، ایسی دوستی سے تنہا رہنا بہتر ہے. اور وہ کون سی ایسی دوستی ہے جو آپ کو کیا جہنم پہنچا دے؟ دوستی تو وہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ گناہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، آپ کا دوست ہاتھ پکڑ کر کے کہے دوست گناہ کی طرف مت جاؤ، اس میں اللہ نے عذاب رکھا ہے. دوست تو سچا وہ ہوتا ہے جو آپ کو جنت کے راستے تک لے جائے. ایسے دوست پہ پیشاب کر دو، ایسے ڈیمانڈ پہ پیشاب کر دو، ایسے کیا جہیز پر پیشاب کر دو. جو باپ کیا ہے لون لے کر کے قرض کے تلے کیا ہے اپنی بیٹی کو آج یہی تو ہے. آج ہمارے معاشرے میں 28 سال لڑکیوں کی ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، 40 سال تک ہم نے اپنے
قوم کی لڑکیوں کو ابھی تک ویسے دیکھا. آج بھی اگر ہماری قوم اور سماج کا سروے کیا جائے, آج بھی گھر جا جا کر کے جھام جھام کر کے اور پوچھا جائے کہ آپ کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے, آپ کی بیٹی کا ہاتھ پیلا کیوں نہیں ہو رہا ہے, تو باپ کے آنکھ میں آنسو ساون بھادو کی طرح کیا ہے جاری ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ شادی میری بیٹی کے حسن میں کوئی کمی نہیں ہے, جمال میں کوئی کمی نہیں ہے, لیاقت میں کوئی کمی نہیں ہے, صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر کچھ کمی ہے تو بدنصیب باپ ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں صرف 300 روپیہ کی دہاڑی پہ کام کیا, کوئی آفیسر نہ بن سکا اور 50 لاکھ جمع کر بن سکا. اس وجہ سے میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. شادی یہ ہم لوگ کر رہے ہیں, مجبور کر دیا ہم نے قوم کی بچیوں کو. کیوں یہ ختم کیسے ہوگا جب ایسے ہی دین کی محفل سجے گی, ایسے ہی ہر شادی پر, ہم عید پر کیا ہے عید پہ تقریر ہوتی ہے, محرم میں تقریر ہوتی ہے, بقرعید پر بقرعید کی تقریر ہوتی ہے, اور سفر پہ سفر کی تقریر ہوتی ہے, شب برات کی ٹاپک پہ تقریر ہوتی ہے, ہر ٹاپک پہ تقریر ہو رہی ہے. لیکن جب تک آپ دین کی محفل نہیں سجائیں گے, شادی کی محفل نہیں سجائیں گے, تو جہیز پر بات کون کرے گا, یہ کیا ہے نام پر بات کون کرے گا, اچھی بیوی پر بات کون کرے گا, اچھے شوہر پر بات کون کرے گا. اور اس طریقے سے جو ہماری شادیوں میں یہ رات جگنے کا, میاں بیوی ڈانس کر رہے ہیں, شوہر بھابی ڈانس کر رہے ہیں, سالی اور جیجا ڈانس کر رہے ہیں, بہن اور کیا ہے دیور ڈانس کر رہی ہے, اور سمدھی اور سمدر ڈانس کر رہے ہیں. یہ ہمارے گھر شیطان کا اڈا بن چکا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی عیش اپنے گھر میں کر رہا ہے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پیسہ والوں کی زندگی دیکھ کر کے سود پر پیسہ اٹھا رہا ہے, قرض پر پیسہ اٹھا رہا ہے, لون پر پیسہ اٹھا کر کے یہ رات چکا, یہ کیا ڈیجے, یہ لعنت والے کام تو کر رہا ہے. اور شادی کے بعد جب لون والا اور قرضہ والا جب اسے سرے عام کیا ہے شرمندہ کر رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے کوئی زہر کھا کے مر رہا ہے, کوئی پنکھا میں لٹک کے مر رہا ہے, کوئی اپنے بچے کو زہر کھلا دے رہا ہے, کوئی محلہ چھوڑ کے چلا جا رہا ہے, کوئی تمہیں چھوڑ کے چلا جا رہا ہے. اگر سکون ہے تو حضور کی سنت پہ سکون ہے. شادی حضور کی سنت پہ ہونی چاہیے. گھر وہ کبھی بھی بات نہیں ہو سکتی جس گھر میں ڈانس ہو. ذرا آپ دیکھیے یہ ناجائز اور حرام کبھی بھی اللہ کے فرشتے نہیں. پھر جب اولاد ہوگا تو آپ کا کلیجہ نکالے گا. پھر جب اولاد ہوگی آپ کی تو آپ کا فرما بردار, آپ مرتے رہو گے, ایک گلاس پانی نہیں دے گا آپ کو. جب آپ کی اولاد ہوگی تو آپ کو دیکھے گا نہیں, 11 بجے رات میں آئے گی آپ کی اولاد. جب کہو گے کہاں سے آ رہے ہو تو بات نہیں, جوتا سے مار کرے گا. آج آپ کی اولاد سے پکڑ تو ہو چکی ہے. ایک بجے رات میں باپ کی ہمت ہے کہ وہ بول دے اپنے بیٹے کو کہ 1 بجے رات کہاں سے آ رہے ہو, وہ بات نہیں کرے گا, جوتا کر دے گا. جوتا دیتا ہے, جوتا ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ہاں باپ کو پٹکا ہے, ہم نے دیکھا ہے, ماں کو مار رہا ہے. آپ دیکھیے یہ کیا ہے, آپ ماں شوہر اور بیوی, بیٹا دلہن کا گھر سائل سے, اس میں اے سی ہے, قالین ہے, اور باپ جس روم میں رہتا ہے اس میں کھڑکی بھی نہیں ہے. اس روم میں کیا ہے, کھڑکی بھی نہیں, پلاسٹر بھی. کیا ہے شادی سنت کے مطابق نہ کرنے کی سزا ہے. ورنہ اولاد دنیا میں ایسی ہے جو پہلے کھانا نہیں کھاتا ہے, جب تک ماں باپ کھانا نہ کھا لے تب تک نہ بہو کھانا کھاتی ہے, اور نہ کیا ہے بیٹا کھانا کھاتا ہے. اگر کوئی بیماری ہو جب تک اسے ہاسپٹل نہ لے کر کے جائے تب تک نہ بہو سوتی ہے اور نہ بیٹا سوتا ہے. آج اس معاشرے میں کوئی ایسا بیٹا نہ کر کے دکھاؤ جو پہلے باپ کو کھانا کھلاتا ہو, پہلے ماں کو کھانا کھلاتا ہو, پھر جا کر کے کوئی بہو کھانا کھاتی ہو, پھر جا کر کے کوئی بیٹا کھانا کھاتا. ایسا ایک کا دل کا ملے گا, وہ بھی اللہ والا ہوگا. ورنہ آج جھولنے سے چراغ لے وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو, جو شادی کی جو جڑ لگائی شراب ڈال کے, مطلب شراب پی کے شادی کی جو جڑ لگائی اس میں جو پانی ڈالا ہم نے, ڈی جے والا ڈالا پانی, ناچ گانے والا ڈالا پانی, حرام کاری. آپ بتاؤ جو درخت ہی شراب سے سینچا گیا ہو, جو درخت ہی لعنتی چیز سے سینچا گیا ہو, جو درخت ہی گناہ سے سینچا گیا ہو, اس درخت میں آپ اچھے اور پاک اور فرما بردار اور سچا بیٹا کی امید کبھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر
وہ سنت کے مطابق شادی کیا ہے؟ شادی پاک پوتر ہے. جب شادی کا آوادہ ہو, آج آوادہ میں ملے کہ آپ حضرات آوادہ 10-15-20 آدمی گیا کرے, بیٹا اگرچہ کیا ہے لڑکی کا باپ 100-200 روپے کماتا. آج تو یہ بھی معاشرہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ سچا حقیقت ہے. شادی کر لیا ہے, 2 سال کے بعد بچی کو لے کر کے جا رہا ہے, 3 سال کے بعد. میں نے جب اس کی تحقیق میں ایک مرتبہ گیا, میں نے جب اس کی تحقیق کی, اللہ آنکھ سے آنسو آ گئے. میں نے سرے عام پیسہ گنتے ہوئے دیکھا کہ اس بیٹی کو میں نے جو پتہ لگایا 2-3 سال کے بعد لے کر کے جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں نکاح کر لیں گے, بیٹی کو کیا ہے نہیں لے کر کے جائیں گے. جب تک یہ رقم تم نہیں دے گا, اللہ اکبر, ذرا دیکھیے آپ, ارے نکاح کرنے کے بعد باپ کا اپنے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, لیکن آپ نے ذمہ داری کہاں ختم کیا؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے میرے آقا نے شادی کیا, کوئی باراتی نہیں, 2-4 لوگ باراتی ہے, ایک جوڑا کپڑا ہے, حضور کا نعت ہو, حضور کی محفل سجے, قرآن کی تلاوت ہو, لوگوں کو بلا کر کے فاتحہ خوانی کرا, اور اتنا شوق چڑھا ہے, میں نے جمعہ بھی نہیں کہا, اتنا شوق چڑھا ہے. تو آج ایک پیٹرن بنا لو کہ اپنی شادی کے موقع پر 20 گھر میں جا کر کے 20,000 روپیہ دیتے ہیں, 20,000 روپیہ دیتے ہیں. اس 20,000 میں جب کسی کا کے پیٹ میں بھوک مرے گی, آپ کے لیے دعا نکلے گی. آج آپ اتنا ڈی جے بجاتے ہیں, اتنا ڈی جے بجاتے ہیں, گھر کے بغل میں اگر کوئی پیشنٹ آدمی, کوئی ہارٹ والا آدمی, کوئی دمہ والا آدمی ہے, کوئی بزرگ آدمی ہے, جسے رات میں تھوڑی سی آواز سے نیند کھل جاتی ہے, ہمارے معاشرے میں اتنی آواز سے بجاتے ہیں لوگ. بتائیے جو ہارٹ پیشنٹ ہے, اس ہارٹ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ زور آواز, لوگ کی آواز کی وجہ سے. اب وہ انسان رات میں سسکے کا درد سے کیا وہ دعا دے گا کہ نہ دعا دے گا؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ مریض جس جگہ رہتا ہے وہ جگہ جنت کی گلیوں میں سے گلی ہے, اور مریض جب کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے, اور بدعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی بدعا بھی ہوتی ہے. آپ کے گھر کے بغیر میں کوئی ایسا انسان ہے, پیشنٹ ہے, آپ دھوپ لگا دیو, دھوپ لگا دیو, کیونکہ جانتے ہیں آپ کو بولنے جائے گا, آپ کہو گے ہم نے اپنے گھر میں لگایا. تو ایسا کرو, آواز بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو کہ نہیں رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے ہو. آپ نے اپنے گھر میں مائک لگایا, باکس لگایا, اپنے گھر میں لگایا, لیکن آواز کو کیا قید کر کے آپ نے اپنے گھر میں رکھا, ساؤنڈ کو اپنے گھر میں رکھا, وہ تو سب کے گھر میں جا رہا ہے. آپ کو کہنے کے لیے تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا گھر ہے, ہماری مرضی نہیں. صاحب آپ کی مرضی نہیں, سنت حضور کی شادی ہے. جہاں مرضی اگر کسی کی چلے گی, نہ تھانے دار کی چلے گی, نہ ذمہ دار کی چلے گی, یہاں اگر چلے گی تو سرور امام علی کو حضور کی چلے گی, حضور کی شادی کی. اگر اس طرح شادی کریں گے آپ تو زندگی ہماری اچھی ہو جائے گی. بیٹا اگر ہے تو اس کی زندگی, بیٹی اگر ہے تو اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی. تو شادی بیاہ کی یہ رسم و رواج ختم کر دیں, یہ جو ہمارے یہاں ناجائز کام ہوتے ہیں, رت چکا, یہ بالکل ختم کر دیں, بالکل ختم کر دیں. شراب ختم کر دیں, ناچ گانا یہ بالکل ختم, حضور کے لیے ختم کر دیں. اگر اچھی زندگی, اچھی لائف چاہتے ہیں, اگر ڈیمانڈ لیتے ہیں تو آج سے توبہ کریں, لعنتی مت بنے, اللہ کا فرما بردار بنے. معاشرے کو ایک اچھی سوچ دے دے آپ, ایک اچھی فکر دے دے آپ, ایک اچھا کیا ہے سماج بنائے, ایک ایسا سماج بنائے جس سماج میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند نہ ہو. آج ہم لڑکی کہاں تلاش کرتے ہیں, اور پاک اور نیت والی لڑکی ہمارے گاؤں میں, ہمارے گھر میں رہتی ہے, لیکن ہم اسے تلاش نہیں کرتے. آج لڑکی انسان کہاں جاتے ہیں لوگ. انسان جب اپنے معاشرے میں, اپنے علاقے میں, اپنے میں, اور کیا ہے باپ کا چاہے مالدار ہو یا نہ ہو, اچھی بیوی اگر لے کر کے, اچھا لڑکا لے کر کے آتا ہے, کچھ بھی ہو یا نہ ہو, پائی پائی جوڑ کر کے ایک اچھا مکان بھی وہ بناتا ہے, ایک اچھی دکان بھی وہ بناتا ہے, ایک اچھا بزنس بھی کھڑا کرتا ہے. کیوں؟ جب میاں بیوی ہم مزاج ہوتا ہے, لیکن جب دونوں میں سے کسی کے اندر لالچ ہوتی ہے, کوئی دکھاوا ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہوتی ہے, شوہر کما کے لاتا جائے گا, بیوی اسے اڑاتی جائے گی, یہ سارے گھر کے ہمارے پرابلم ہے کہ نہیں ہے نا بھائی؟ کتنے پنچایت لوگ کرتے ہیں. تو یہ کیسے سدھار آئے گا سماج میں جب نوجوان اپنے دل میں یہ تہیہ پیدا کر رہے ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں ہمارے جناب محبوب بھائی, ہمارے لال بھائی کا, محمود ماسٹر کی بیٹے کا, انہوں نے محفل سجائی. ہم نہیں دیکھتے ہیں, حقیقت بات ہو رہا ہے
کیا ہے کہ ہاں بالکل ایسی محفل میں ان کے والد صاحب کی محفل کے ذریعے مغفرت ہو ہی جائے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں صدر صاحب کہ جب شادی کی محفل ہو، شادی ہو کسی گھر میں، کم سے کم محفل ملاد ضرور رکھیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ارے امام صاحب کو بلائیں گے نذرانہ دینا پڑے گا، نذرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر دوسرے وے میں دیکھیں آپ کو 50 40 50 ہزار 2 لاکھ 3 لاکھ اگر کیا ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو 1 آدھ ہزار دے دیجیے گا، اس میں کچھ جانے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ محفل نہیں سستی ہے۔ ذرا دیکھیں آپ کس طریقے سے گھر میں شادی ہوتی بھی ہے تو فوراً کہتے ہیں امام صاحب بس تکیہ والا ملا کر دیا۔ ہاں تو کہاں سے آپ کی بیٹی کا تربیت ملے گی؟ اور آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہماری بیٹی جا رہی ہے وہاں جا کر کے رانی کی طرف، نہیں، آپ کی بیٹی کو جب تک نہیں سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھ بیٹی تیرا ہاتھ دے رہے ہیں، تیرا ہاتھ تیرے شوہر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد بیٹی دیکھ کچھ بھی تکلیف ہو حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھ لینا۔ آج تو تیرے گھر میں تم جو سسرال جائیں تیرے باپ نے واشنگ مشین دے دیا، حضرت فاطمہ کے پاس واشنگ مشین ہی نہیں تھی۔ آج تیرے باپ نے کولر بھی دے دیا، حضرت فاطمہ کے پاس کولر بھی نہیں تھی۔ آج تیرے باپ نے مکسر مشین دے دیا، حضرت فاطمہ کیا ہے ہاتھ سے کیا مسالہ پیستی تھی۔ آج تیرے باپ تیرے شوہر نے کیا سمرسیبل لگا دیا، حضرت فاطمہ کنواں سے لے کر کے پانی آتی تھی۔ آج تیرے گھر میں ایئر کنڈیشن ہے، حضرت فاطمہ کے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں تھی، لیکن اس نے کتنی مثالی زندگی تھی، اس کی ایسی زندگی جب جنت میں جب کبھی بھی ہوئی فاطمہ کی بات، یعنی جنت میں جب فاطمہ کی بات ہوتی تھی تو حوریں اپنا چہرہ ان کی عظمت کی وجہ سے چھپا لیا کرتی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی نے کون سمجھا؟ وہی ڈانس کرنے جو آئے گا وہی سمجھائے گا، یا پھر جو 10 لوگ گھر میں ڈھول بجانے وہ عورتیں آئے گی جو کہتی ہے سب چیز کہے گی، یہ پان کھا لو، یہ کیا زیرہ لاؤ، یہ مریض لاؤ، یہ مسی کھاؤ، یہ کیا دلہن کو مہندی لگاؤ، دلہا کو مہندی لگاؤ، یہ یہاں سے مانگ نکالو، وہ سب چیز تو کہتی ہے، لیکن یہ ہماری گھر کی عورتیں بوڑھی پرانی عورتیں یہ نہیں کہتی ہے کہ کو اس کے گھر والے کو کہ سب چیز تو کر رہے بیٹا، کم سے کم 2-4 گھنٹے کی محفلیں ملاد بھی ہو جائے جس میں اپنی بچی اپنے بچہ کو بٹھا کر ترتیب اور کوئی درد کر دیا جائے کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ بات صحیح ہو رہی کہ نہیں؟ حقیقت بات ہو رہی کہ نہیں؟ آج ہم سے زیادہ ہمارے محلے کی وہ بوڑھی عورتیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں، یہ بوڑھی عورتیں کیا ایسے ایسے مسئلے نکالتے، لیکن یہ نہیں نکالتی، اور وہ بھی وقت آنے پر ڈھول چھوٹا سا ڈھول آتا ہے وہ بھی بجا بجا کے ڈانس کرتی ہے۔ اسے ابھی قبر میں جانے کا وقت آ گیا ہے، اسے قبر کے فکر نہیں ہے، ناتی کے شادی میں کیسے ناچنا ہے، پوتی کی شادی میں کیسے ناچنا ہے، یہ فکر ہے۔ ڈھول بجا بجا کے ناچ رہی ہے، دوسروں کو دکھا رہی ہے، لیکن اسے قبر کی فکر نہیں کہ اگر ناچتے ناچتے میں مر گیا، حضور فرماتے ہیں کہ جو جس حالت میں مرے گا کل قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب کوئی نوجوان شراب پی کر کے بارات میں جا رہا ہے، ڈی جے میں ناچ رہا ہے، اگر مر گیا تو وہ ناچتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ کوئی بوڑھی عورت ناچ رہی ہے اور عورتوں محفل میں ڈھول بجا بجا کر کے اسی وقت اگر مر گئی تو کل قیامت میں وہ ناچتے ہوئے اٹھے گی۔ بتاؤ اس وقت اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتائیں آپ سے پوچھ رہا۔ اور پھر پتہ کیا چلا، یہی وجہ ہے، یہ سارے کام برے ناجائز اور حرام ہو گئے جب بیوی کی بیٹی ہماری گئی، پتہ چلا 2 سال کے بعد طلاق ہو گئی، پتہ چلا کہ 5 سال کے بعد طلاق ہو گئی ہے، پتہ چلا شوہر کی بات نہیں مانتی، پتہ چلا بیوی کیا ہے شوہر کے مطابق نہیں، نند ادھر مار کر کے منہ پھلا دیا، ساس ادھر مار کر کے منہ پھلا دیا، 4 دن سے کھانا نہیں دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی وجہ سے، یہ گھر والے کی وجہ سے۔ زندگی میں کبھی آپ نے کیا ہے دین کی تعلیم کے لیے مدرسہ نہیں بھیجا، مدرسہ کبھی بھی آپ نے اپنی بچی کو نہیں بھیجا۔ ہاں مارکیٹ بھیجیں گے آپ، مارکیٹ آپ بھیجیں گے، مال آپ بھیج رہے ہیں، آپ چوک چوراہے پر بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں، جہاں زندگی کو ایک روح دی جاتی ہے، جہاں آپ کو حضرت فاطمہ کا کردار کیا جاتا ہے، وہاں ہم اپنی بچیوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ جو مدرسے کی بات آتی ہے تو پردے کی بات آتی ہے۔ اب بازار آپ کی بیٹی ویسے جا رہی ہے، بازار آپ کو کیا ویسے جا رہا ہے؟ اذان